بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در صنعت حق تعالی۔ صنعت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا، کاریگری۔ حق اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تعالی کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، کیا معنی ہے؟ بلند رتبے والا۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے بیان میں نگہ کن بری گنبد زرنگار کہ سقفش بود بے ستون استوار۔ نگاہ کردن کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، مصدر ہے یہ۔ اس طرح کے جو مصدر ہوتے ہیں جو دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں انہیں مصدر مرکب کہا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ مرکب الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، تو یہ دو لفظ ہیں نگاہ کردن، اس طرح کا مصدر جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر مرکب۔ مصدر مرکب نگاہ کردن کا معنی ہے دیکھنا۔ نگاہ کن کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے، نگاہ کر یعنی دیکھ۔ بریں، بر اور این دو لفظ ہیں۔ گنبد زر نگار، گنبد کا معنی تو سمجھتے ہو نا، وہ عمارت جو اس طرح دائرے کی شکل میں اوپر جائے اور جس کے درمیان پلر نہ ہو، ستون نہ ہو، سائیڈوں پہ دیواریں ہوں اور دیواروں کے اوپر ہی اس طرح گولائی کی شکل میں جو بلڈنگ اوپر جاتی ہے عمارت، اسے گنبد کہتے ہیں۔ زر نگار، زر کہتے ہیں سونے کو، اور نگار کا لفظ جو ہے یہ نگاشتن مصدر سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نقش و نگار کرنا۔ زر نگار کا معنی ہے جس پر سونا چڑھا ہوا ہو، یعنی سونے کا پانی جس کے اوپر چڑھایا گیا ہو یا سونے سے جس کو آراستہ کیا گیا ہو۔ آسمان پہ جو ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ان کی چمک دمک بھی اسی طرح ہوتی ہے نا جس طرح سونے کی چمک دمک ہے، اس لیے آسمان کو کہہ رہے ہیں گنبد زر نگار۔ سمجھ آئی ہے؟ پیچھے کتاب کے آغاز میں انہوں نے آسمان کو کیا کہا تھا؟ چرخ نیلی رواق، کیا؟ قصر نیلی رواق، قصر نیلی رواق، ہاں، نیلی چھت والا محل۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ گنبد زر نگار۔ آسمان بھی گنبد کی طرح ہی نظر آتا ہے نا، دیکھیں تو سائیڈوں سے ایسے اور اس طرح اوپر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گنبد زر نگار کا معنی ہے سونے کے خوبصورتی والا گنبد، یعنی ایسا گنبد جس پر سونے کا کام ہوا ہے، سونا چڑھا ہوا ہے۔ سقفش بود بے ستون استوار، سقف چھت کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ سقفش اس کا چھت، بود کا معنی ہے بے ستون، ستون کے بغیر۔ کل کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نا یا بے یہ دو لفظ فارسی میں کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بے ستون کا معنی ہوگا ستون کے بغیر، استوار کا معنی ہے مضبوط۔ اس سونے کے کام والے گنبد پر نگاہ ڈال، جس کا چھت ستون کے بغیر مضبوط ہے، یعنی یہ بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا گنبد ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے چھت کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم اگر آسمان کی طرف دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ بغیر عمد ترونہا، کہ بغیر کسی ستون کے تم اس کو دیکھو گے کہ یہ کھڑا ہے۔ سرا پردائے چرخ گردندہ بیں، سرا پردائے چرخ گردندہ بیں، درو شمع ہائے فروزندہ بیں۔ سرا پردہ
کہتے ہیں خیمے کو، سرا پردہ مانا خیمہ، چرخ آسمان، گردندہ کا مانا گھومنے والا، گردندہ کا مانا گھومنے والا، چرخ گردندہ گھومنے والا آسمان، گھومنے والا آسمان، یہ مرکب توصیفی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مرکب اضافی کے بعد اگلا مرکب یہی ہے۔ درو اصل میں کیا ہے؟ در اور او، در کا معنی میں، او کا معنی وہ یا اس میں، شمہا یہ شمع کی جمع ہے، شمہائے فروزندہ، فروزندہ کا معنی روشن، شمہائے فروزندہ کا معنی روشن شمع، روشن چراغ۔ بیں یہ دونوں جگہ جو آیا ہے کون سا صیغہ ہے؟ فعل امر کا صیغہ ہے، کس مصدر سے؟ دیدن۔ مضارع کیا ہے دیدن کا؟ بیند، اور مضارع کے آخر سے دال ہٹا دی تو امر بن گیا۔ بیں کا معنی کیا ہوگا؟ تو دیکھ، پہلے دیکھنے کے لیے نگاہ کن استعمال کیا ہے، اب نیا لفظ استعمال کر رہے ہیں بیں۔ گھومنے والے آسمان کا خیمہ دیکھ، اس میں روشن چراغ دیکھ، جس طرح خیمہ ہوتا ہے نا، تو اگر اس پوری زمین اور آسمان کو دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑے خیمے کی طرح نظر آتی ہے عمارت۔ خیمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ سائڈوں سے زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ جس چیز کا بھی ہو، کپڑے کا ہو یا چمڑے کا ہو، اور اوپر سے وہ بلند ہوتا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ اور شمعائے فروزندہ سے مراد کیا ہیں؟ سورج، چاند، تارے، کہ یہ شمع ہیں جو اس میں اللہ تعالیٰ نے روشن کی۔ یہ بھی قرآن کریم میں اس کا بھی بیان ہے کہ ہم نے جو آسمان ہے نا اس کو ستاروں کے ساتھ زینت عطا فرمائی ہے۔ زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یکے پاسبانوں یکے بادشاہ، یکے داد خواہو یکے باج خواہ۔ اس سے پچھلے جو دو شعر ہیں ان میں زمین اور آسمان کی تخلیق، اللہ کا بہت بڑا یہ قدرت کا کرشمہ ہے نا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنا، ان کو بیان کیا ہے۔ اب اگلے جو شعر ہیں نا ان میں آخر تک انہوں نے انسانوں میں جو اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے نا اس کو بیان کیا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رنگ رنگ کے بندے پیدا کیے ہیں، کوئی کام کرتا ہے، کوئی ہنر رکھتا ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے، پھر اپنی تقدیر اور قسمت کے لحاظ سے بھی سارے برابر نہیں ہیں، رنگ، شکل، قد و قامت، زبانیں، ان کے جو کام ہیں، پیشے ہیں، کسی لحاظ سے بھی انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے نا جس نے اتنی قسموں کے لوگ بنائے ہیں، تو ان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پاسبان کہتے ہیں محافظ کو، کسی بلڈنگ میں، کسی بھی جگہ میں جو محافظ ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، دربان کہہ لیں۔ یکے بادشاہ، ایک بادشاہ ہے، یکے داد خواہ، داد خواہ کا معنی ہوتا ہے فریادی، یعنی جو کسی عدالت میں، کچہری میں جاتا ہے انصاف مانگنے کے لیے، انصاف لینے کے لیے۔ اور باج ٹیکس کو کہتے ہیں، باج خواہ کا معنی ہوگا ٹیکس مانگنے والا۔ ٹیکس کون مانگتا ہے؟ بادشاہ یا ان کے جو آگے کارندے ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، وہ مانگتے ہیں۔ ایک محافظ ہے اور ایک بادشاہ، ایک فریادی اور ایک ٹیکس مانگنے والا۔ یکے شادمانو یکے درد مند، یکے کامرانو یکے مستمند۔ شادمان کا معنی ہے خوش، اور درد مند کا معنی ہے غمگین، پریشان۔ کامران کا معنی ہے کامیاب، اور مستمند کا معنی ہے حاجت مند، جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔
ایک خوش ہے اور ایک پریشان، ایک کامیاب ہے اور ایک حاجت مند ہے، یکے باجدار و یکے تاجدار، یکے سرفراز و یکے خاکسار۔ باجدار کا معنی ہے ٹیکس ادا کرنے والا، یعنی رعایا میں سے جو ہوتا ہے بندہ، کسی ملک کا شہری ہوتا ہے، رہنے والا ہوتا ہے جو ٹیکس دیتا ہے۔ اور تاجدار کہتے ہیں کہ جو تاج کا مالک ہوتا ہے، یعنی بادشاہ۔ تاجدار، بادشاہ، باج خواہ، ان سب کا ایک ہی معنی ہے، ملتا جلتا ہے۔ تاجدار کا معنی تاج والا یعنی بادشاہ۔ سرفراز کا معنی ہے سر بلند۔ یہ فراز جو ہے یہ افراختن مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، فرازد مضارع، اس سے یہ لفظ بنا ہے۔ سر افراد یا سر فراز، سر بلند، یعنی مراد ہوتا ہے اس سے اونچے عہدے والا، جس بندے کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہو۔ یکے خاکسار، خاکسار کا معنی ہے کہ جو زمین پہ پڑا ہوا، خاک مٹی کو کہتے ہیں، خاکسار کا معنی زمین پہ پڑا ہوا، یعنی بالکل کمزور، جو کسی عہدے کا مالک نہیں، کسی عزت اور کسی منصب کا مالک نہیں ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے۔ ایک ٹیکس دینے والا اور ایک تاج والا، ایک اونچے عہدے والا اور ایک فقیر۔ خاکسار فقیر کو بھی کہہ سکتے ہیں، محتاج کو جو زمین پہ ہو۔ یکے بر حصیر و یکے بر سریر، یکے در پلاس و یکے در حریر۔ حصیر چٹائی کو کہتے ہیں، حصیر صاد کے ساتھ، اور سریر چارپائی کو کہتے ہیں۔ یہ پڑھا ہے آپ نے؟ سریر کا لفظ پڑھا ہے؟ طریقہ جدیدہ میں نہیں پڑھا؟ اچھا۔ حصیر کا معنی چٹائی، سریر کا معنی چارپائی۔ پلاس ٹاٹ کو کہتے ہیں، ٹاٹ جانتے ہو؟ یہ جس کی جو بوریاں ہوتی ہیں نا، چینی وغیرہ جن میں آتی ہے، تو وہ جس دھاگے کی بنی ہوتی ہیں اس کو ٹاٹ کہتے ہیں۔ تو بعد میں لوگ ان کو کاٹ کے یا اس کپڑے کو یہ پردوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، گھر کے آگے لٹکانے کے لیے یا نیچے بیٹھنے کے لیے۔ پہلے اسکولوں میں، جب پاکستان میں اسکولوں میں فرنیچر کا نہیں تھا انتظام، تو بچے گھروں سے وہی لے کر جاتے تھے، ٹاٹ کی بنی ہوئی بوریاں، اور وہی نیچے بچھا کے بیٹھتے، تو اسے پلاس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حریر کا معنی ہوتا ہے ریشمی لباس، جو ریشم کا کپڑا کے جو انتہائی مہنگا سمجھا جاتا ہے نا، اور بہت زیادہ نرم بھی ہوتا ہے، ملائم بھی ہوتا ہے۔ ایک چٹائی کے اوپر ہے اور ایک تخت پر۔ سریر چارپائی کو بھی کہتے ہیں، تخت کو بھی کہتے ہیں۔ ایک ٹاٹ کے لباس میں اور ایک ریشمی لباس میں۔ یکے بے نواؤ یکے مالدار، یکے نامرادو یکے کامگار۔ نامرادو یا نامدارو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ بے نوا کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کنگال ہو، بے ساز و سامان ہو، کھانے پینے پہننے کے لیے کچھ بھی نہ ہو جس کے پاس۔ نامراد ہو تو معنی ہوگا ناکام، کامگار کا معنی ہوگا کامیاب، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ کہ نامدار، نامدار ہو تو مطلب ہوگا مشہور۔ ایک بے سامان ہے اور ایک دولت مند ہے، ایک ناکام ہے اور ایک کامیاب۔